اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کی ساری مخلوقات میں سے، اب اس میں دو قول ہیں، ساری مخلوقات کی تعداد کتنی ہے؟ 18,000، اور ایک روایت میں ہے 70,000 پلس۔ اب یہ اللہ جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں، اور ہر مخلوق ایسی ہے، ایک سے ایک عجیب مخلوق۔ اس میں فائدہ مند کے اعتبار سے دیکھیں انسان کے لیے تو وہ الگ ایک لمبی فہرست ہے، نقصان دہ دیکھیں تو ایک الگ لمبی فہرست ہے، اور جو فائدہ بھی نہیں نقصان بھی نہیں ظاہری طور پر ہماری نظر میں وہ اس کی الگ فہرست ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ہے ساری انسان کے لیے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کے لیے نہ ہو اور فائدہ مند نہ ہو۔ چاند انسان کے فائدے کے لیے، سورج انسان کے فائدے کے لیے، اور زمین انسان کے فائدے کے لیے، پہاڑ انسان کے فائدے کے لیے، یہ باغات، یہ پھل، یہ فصلیں، یہ انسان کے فائدے کے لیے، ہر انسان۔ لیکن انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا، اور ان میں بھی اشرف المخلوقات ہے، اور پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو اچھا بنایا، بڑھیا بنایا، بہترین بنایا۔ اور اس میں جو اللہ کی پسندیدہ، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ وارث ہیں انبیاء کے کون؟ علماء۔ علماء وارث ہیں انبیاء کے۔ انبیاء نے ڈالر نہیں چھوڑے، پلاٹ، گاڑی، بنگلے، فیکٹریاں، کمپنیاں، دفاتر، یہ سہولیات نہیں چھوڑی۔ انبیاء کرام نے اخلاق، کردار، اعمال، علم، یہ میراث میں چھوڑا ہے۔ اب انبیاء کی میراث علماء ہیں، اور علماء کے ساتھ المیہ دیکھیے کہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنی مساجد میں دیکھیں اور اپنا حال دیکھیں تو ہمارا امام مسجد کا 1 منٹ لیٹ ہو جائے تو قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ 1 منٹ لیٹ قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ کیا سے کیا الزامات، تہمتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں، کیسی کیسی آنکھیں ہم نکال لیتے ہیں۔ ہم سارے اس میدان میں بھولے بھالے ہیں، ہم سارے۔ اب وہی بندہ جو آنکھیں نکالتا ہے 1 منٹ لیٹ ہونے پر، میرے عزیزو، وہ تندور پر روٹی کی لائن میں لگا ہوا آدھا گھنٹہ گزار دے گا، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ چھولے کی دکان پر چھولے لینے کے لیے آدھا گھنٹہ گزار دے گا، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہی کرکٹ کھیلنے کے لیے، کرکٹ دیکھنے کے لیے پورا دن صرف کر دے گا، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہی بندہ اخبار پڑھنے کے لیے گھنٹوں صرف کر دے گا، اسے فرق نہیں پڑے گا۔ چائے پینے کے لیے ہوٹل پر آدھا گھنٹہ لگا دے گا، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اسی طرح ایئرپورٹ پر بیٹھنے کے لیے، جہاز کے انتظار کے لیے 3 4 گھنٹے پہلے چلا جاتا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فلم دیکھنے کے لیے کئی گھنٹے سینما پہ بیٹھا رہتا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شاپنگ کے لیے کئی گھنٹے چلے جاتے ہیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور میرے عزیزو، یہ پوری لمبی فہرست ہے، لمبی فہرست ہے۔ ہمارے ساتھی تھے، کمشنر کی ملاقات کے لیے گئے تو کئی گھنٹے ملاقات کروائی، تب جا کر ملاقات ہوئی۔ اسی طرح ایس ایس پی سے ملاقات کے لیے گئے، اس میں بہت سارا ٹائم خرچ ہو گیا، کسی کے ماتھے پہ شکن نہ آئی۔ ہمارے کلچر میں آپ اندازہ کر لیجئے، دیکھ لیجئے کہ سب سے مظلوم طبقہ ائمہ کرام کا ہے۔ کسی بھی مسجد کے امام کو دیکھ لیں، کسی بھی مسجد کے امام کو دیکھ لیں، 1 منٹ لیٹ پر آنکھیں نکال لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا قیامت صغریٰ برپا کر دیتے ہیں۔ وہی ساتھی جو 1 منٹ لیٹ برداشت نہیں کرتے، اگر ان کو کہا جائے یہ کھانے میں 3 گھنٹے لگ جائیں گے شادی حال میں، تو چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، گپ شپ کرتے رہیں گے، موبائل میں کھیلتے رہیں گے، اور ساری زندگی بھر کی کہانی ایک دوسرے کو سناتے رہیں، وہاں غصہ نہیں کریں گے، وہاں غصہ نہیں کریں گے۔ لیکن یہاں 1 منٹ لیٹ ہو جائے، میرے عزیزو، یہ وارث ہیں انبیاء کے، یہ ہمارے معاشرے کی غلط رسمیں ہیں۔ ایسا شخص جو 1 منٹ لیٹ نہیں کرتا نا، اس کو اپنا داماد کئی گھنٹے لیٹ کرواتا ہے، کئی گھنٹے انتظار کرواتے ہیں، وہاں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔
اب کوئی بھی ساتھی چلا جائے اپنے اپنے تھانے میں، اپنی پھر مساجد کا جو کمیٹی کا بڑا ہو نا، اس کو کہا جو تھانے میں چلا جائے، ایک معمولی سا ایس ایچ او، معمولی اسکیل کا افسر، وہ کئی گھنٹے انتظار کروا دیتا ہے لیکن ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ موبائل میں چیٹنگ کرتے ہوئے وہی بندہ جو 1 منٹ لیٹ برداشت نہیں کرتا، کتنا ٹائم لگاتے تھے موبائل میں، کئی گھنٹے دن میں، 24 گھنٹے میں روزانہ خرچ کر دیتے تھے، لیکن اس کے ماتھے پہ شگن نہیں آتا، اسے پسینہ نہیں آتا، وہ آگ نہیں نکالتا، وہ ایسا ہائپر نہیں ہو جاتا، لال پیلا نہیں ہو جاتا، وہ آنکھیں یہاں نہیں رکھتا، چپ کر کے برداشت کرتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی جگہوں پر بھی برداشت کرتے ہیں میرے عزیزو، بدترین جگہوں پر بھی برداشت کرتے ہیں۔ دیکھیں مارکیٹ بدترین جگہ میرے نبی کا فرمان ہے، وہاں گھنٹوں خرچ کر دیتے ہیں، اور بہترین کائنات کی جگہ، مقدس جگہ، اللہ کے رسول کی پسندیدہ جگہ مساجد ہے، وہ بھی مسجد میں بیٹھا، مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہے تو عبادت میں نہیں ہے شامل، ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا عبادت میں شامل نہیں ہے، اسٹیڈیم میں بیٹھا ہوا عبادت میں شامل نہیں ہے، ایک ہندو کی فلم دیکھتے ہوئے گھنٹوں لگائے، یہ عبادت میں شامل نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ میرے عزیزو 30 گھنٹے ڈرامہ دیکھنے پر لگا دیتے ہیں، 30 گھنٹے، مثلا ہر ڈرامہ 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور قسطیں کتنی ہوتی ہیں، 30 35 40، تو یہ 40 گھنٹے دیکھتا ہے، پورا مہینہ لگا دیتا ہے ڈرامے پر، یا کئی مہینے کا ڈرامہ ہوتا ہے، خرچ کر دیتا ہے 40 گھنٹے، وہاں ماتھے پہ شکن نہیں آتا، اسے تکلیف نہیں ہوتی، یہ ہائپر نہیں ہوتا، یہ لڑتا نہیں ہے، غصہ نہیں کرتا، لیکن 1 منٹ امام لیٹ ہو جائے قیامت برپا کر دیتے ہیں۔ میرے عزیزو ایک گانا گانے والا، ہم LLB کر رہے تھے تو ایک بڑے اسٹار کو بلایا گیا اردو کالج میں، تو آپ یقین کریں اس اردو کالج کے سب سے ٹاپ کے پروفیسر، اردو کالج کا پرنسپل، اردو کالج کا سارا عملہ، اور اردو کالج کے جتنے اسٹوڈنٹ تھے مجھ سمیت کئی گھنٹے اس کا انتظار کیا، تب جا کر وہ نمودار ہوئے، وہ آ کر انہوں نے اپنا گانا گایا۔ یہ جب LLB کے دور کی بات کر رہا ہوں، اور سب نے سنا، سب نے برداشت کیا، اسے نہیں کہا کہ جناب آپ لیٹ کیوں آئے ہیں، یہ کئی 100 طالب علم انہوں نے آپ کے لیے تکلیف برداشت کی، نہیں اعتراض کیا، 60-65 کا عملہ اساتذہ پروفیسر سمیت انتظار کی، نہیں ہے وہ کیا، یہ سارے لوگوں کو تکلیف ہوئی تو اس پر زبان نہیں کھولی کسی نے میرے عزیزو۔ اس پر کیا کھولے گا، ایک موچی گھنٹہ لگوا دیتا ہے، وہاں کھڑے ہو کر کوئی انتظار تو کرے، ایک چائے والا کم از کم 15 سے 20 منٹ بٹھا دیتا ہے، وہاں تو اعتراض کرے۔ میرے سامنے کی بات ہے، ایک کوئٹہ ہوٹل والا اردو بازار، اپنا اردو بازار کے ساتھ ہی اس وقت میں کاروبار کرتا تھا، ہمارے پورے پاکستان میں کتابیں جاتی تھیں، تو وہاں ایک تھوڑی سی دیر کرنے پر اس نے اٹھا کے جس سے چائے کا وہ کر رہا تھا نا، وہی اٹھا کے پٹک کے مارا تھا چہرے پر، صرف اعتراض کیا۔ اعتراض کیا کیا تھا، چائے پر دیر ہو گئی، چائے پینے کے لیے گیا، اسے دیر ہو گئی، اور اس نے کپ رکھا ہوا تھا ٹیبل پر، وہ ایسے مارا، یعنی توجہ دلائی کہ مجھے لیٹ کروا دیا آپ لوگوں نے، میں اتنی دیر سے بیٹھا ہوں، 20-25 منٹ ہو گئے، آپ نے کیا کر دیا۔ اس نے وہ جو جس کے ساتھ وہ کر رہا تھا نا، چائے اوپر نیچے کر رہا تھا، یا چھنی کہہ دیں یا کچھ بھی کہہ دیں، اٹھا کے اس کو پٹک کے مارا تھا اور نکال دیا تھا دھکے دے کر۔ اسی طرح میرے سامنے کی بات ہے، قید آباد گلستان سوسائٹی میں پورے عملہ زد و کوب کرنے پر، مارنے پر تل گیا تھا، اور مارا بھی تھا اس کو صرف اعتراض کرنے پر، تو وہاں کٹ لگتی ہے۔ لیکن ایک واحد سستا جو بندہ ملتا ہے نا، امت کو، مقتدیوں کو، ہمارے مسلمانوں کو امام ملتا ہے، 1 منٹ لیٹ ہو جائے قیامت برپا کر دیتے ہیں۔ 1 منٹ، گھر پہ کپڑے نہیں ملتے، آدھا گھنٹہ سے پہلے کم از کم آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن وہاں اعتراض نہیں ہوتا، اخبار پر لگا دے گا، مختلف چیزوں پہ لگا دے گا، لیکن جو انبیاء کے وارث ہیں، مصلی رسول کے امین ہیں، اس پر آنکھیں بھی نکالتے ہیں ہمارے ساتھی، ہم سارے ایک جیسے، اور مختلف قسم کے اعتراض بھی کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو یہ غلطی ہے ہماری، یہ کوتاہی ہے ہماری، کہ آپ یقین کریں کوئی ایک ساتھی، وہ ہمارے ساتھی نے ایک مثال سنائی، کہنے کہ کسی مسجد کے جو کمیٹی کے وہ ساتھی تھے،
انہوں نے ایک امام صاحب کو کہا کہ دعا کیجئے میرے بیٹے کی اس کے لیے نوکری کے لیے اچھی جاب مل جائے، اچھی تنخواہ مل جائے۔ تو امام صاحب نے شاید شرارت کے لیے یا ویسے مذاقاً یا جیسے کیسے انہوں نے دعا کہ اللہ یہ کمیٹی کے صدر ہے، اس کے بیٹے کو نوکری دے، اس کو تنخواہ بھی 15,000 دے۔ اب وہ کمیٹی والے صاحب لڑ گئے، صدر جو تھے، کہ میرے بیٹے کیا اس قابل ہے؟ اس نے کہا حضور 8 گھنٹے کی ڈیوٹی پر آپ 15 گھنٹے برداشت نہیں کرتے، اور لڑ گئے اور جو کچھ بولنا تھا بول دیا، اور میں 24 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا ہوں، میرے لیے 15,000 بھی نہیں ہے، میرے 12,000 ہے۔ ایسی امت ہے، گانا گانے والے کو میرے عزیزوں کئی لاکھ دے دیتی ہے امت، ایک فٹ بال کھیلنے والے کو کئی لاکھ ملتے ہیں۔ وہ ہمارا ارشد ندیم نام کا کوئی ایتھلیٹ ہے، بورے والا کا ہے یا پتہ نہیں کس کا ہے، اس نے پتہ کیا کیا ہے؟ وہ کوئی لکڑی پھینکی ہے، اس لکڑی پھینکنے پر پورے پاکستان انعامات دے دیے۔ یعنی کوئی فن نہیں ہے، یعنی علمی طور پر میں کہوں تو کوئی فن نہیں ہے علمی طور پر، لیکن وہ لکڑی پھینکنے کا ایک فن ہے، ان لکڑی پھینکنے پر پورا پاکستان انعامات دے دیے۔ اور قرآن سناتا ہے حافظ تراوی میں، کوئی جو نہیں رکھتی ہمارے معاشرے میں، قرآن 30 پارے، کوئی ایک نظم یاد کر کے سنائیں لگ پتہ جائے، وہ 30 پارے سناتا ہے امام، تراوی میں سناتا ہے، اس کے لیے کوئی نہیں۔ گانا گانے والے کو لاکھوں روپے دے دیتے ہیں، بلکہ کروڑوں بھی ہیں، ایک گانا گانے والا کروڑوں لے لیتا ہے بعض اوقات، فلم میں کام کرنے والے کروڑوں معاوضہ لے لیتے ہیں، ڈرامے میں کام کرنے والے کروڑوں میں لے لیتے ہیں، لیکن لاوارث امام ملا ہے امت کو، مصلی رسول کا مکین ملا ہے امت کو۔ اعتراض بھی اسی پر، اور سب سے کم تر بھی یہی، سب سے مختصر ہدیہ بھی اسی کو، لیکن قربان جائیں یہ کبھی چھٹی نہیں کرتے۔ وہ 8 گھنٹے میں ہیپر ہو گیا کہ 8 گھنٹے کی تنخواہ 15,000 میں، یہ تو بددعا دے دی، یہ تو گالی دے دی، اور وہی صدر اس کو 12,000 دے رہا تھا 24 گھنٹے کا۔ میرے عزیزو سب سے مشکل ترین ڈیوٹی امام کی ہے، مشکل ترین۔ آپ کسی کو 24 گھنٹے پابند کر کے دکھائیں کسی جگہ پر، کچھ نہ کرے پابند ہو جائے 24 گھنٹے، اب اس کو آپ کو 20,000 تنخواہ دیں گے، کوئی کر کے تو دکھائے لگ پتہ جائے، لیکن نہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ہمارے معاشرہ بات چلی تھی کہ ایک ساتھی نے وہ چھوٹی سی بات مجھے شکایت کے طور پر کی کہ منٹ لیٹ پر جھگڑا ہو گیا، اس جھگڑے پر مسجد سے نکال دیا گیا، 1 منٹ لیٹ پر جھگڑا۔ جیسے میں نے کئی مثالیں دے دی، کئی گھنٹے ہم انتظار کر لیتے ہیں مختلف جگہوں پر، یعنی بدترین جگہ مارکیٹ ہے، بدترین جگہ فلم دیکھنا ہے، بدترین جگہ ڈرامہ دیکھنا ہے، بدترین جگہ 8 گھنٹے وہ دیکھنا ہے، میچ دیکھنا ہے، وہاں برداشت کر جاتے ہیں۔ اور مقدس جگہ جس میں میرے نبی نے فرمایا یہ عبادت میں ہے، کچھ بھی نہ کریں، مسجد میں بیٹھ کر ویسے بیٹھا رہے تو عبادت ہے، اس لیے کہ اعتکاف کی نیت ہے، اعتکاف میں عبادت ہے۔ تو عبادت والی جگہ پر 1 منٹ برداشت نہیں کرتے، بدترین جگہ پر کئی گھنٹہ لگا دیتے ہیں۔ ایسی امت کے ساتھ برکتیں نہیں ہوں گی، ایسے ملک میں برکتیں نہیں ہوں گی، وہ یہی حال ہوگا کہ 1 ارب ڈالر کے لیے پوری دنیا ناک رگڑواتی ہے، تب جا کر 1 ارب ڈالر ملتا ہے ہمیں۔ اور میں نے کئی دفعہ سنایا 200 ارب ڈالر کھیلوں پر لگا دیا، 200 ارب ڈالر قطر نے کھیلوں پر لگا دیا، اور ہمیں 1 ارب ڈالر نہیں ملتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ہمارے معاشرے میں والدین کی بھی عزت نہیں ہے، بڑے کی بھی عزت نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا معاشرہ، اس معاشرے میں برکت نہیں ہوگی۔ ورنہ امام کی قدر کریں گے تو یوں سمجھے نبی کا وارث ہے تو برکتیں ہی برکتیں آئیں گی، والدین کی قدر کریں گے تو میرے نبی کا فرمان قدر کرو تو برکتیں ہی برکتیں آئیں گی، بوڑھے سفید ریش کی قدر کریں گے تو برکتیں برکتیں گی، میرے نبی کا فرمان ہے۔ اور اس میں صلہ بھی ملتا ہے، بوڑھے کی قدر کرنے پر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرے عزیزو، ناظم آباد میں ایک نوجوان بچہ مسجد پہ بیٹھا ہوا تھا سیٹ پر، اچانک گاڑی رکی، ایک بزرگ آ گئے 60 پلس کے، یعنی 65 66 67 یہ عمر لگ رہی تھی، اور سفید رشتے وہ آ گئے۔ یہ بیٹا نوجوان ناظم آباد میں شیرشاہ کی طرف گاڑی جا رہی تھی، یہ بیٹھا ہوا تھا گاڑی پر سیٹ پر، یہ کھڑا ہو گیا، بزرگ آئیے تشریف رکھیے۔
اب یہ جو بزرگ تھا اس کی گاڑی خراب ہوئی تھی اسی جگہ پر، تو گاڑی چھوڑ کر فون کیا کسی کو، مکینک کو یا جس کو بھی فون کیا کہ یہ گاڑی کھڑی ہے اس کو ٹھیک کر کے میرے دفتر پہنچا دو۔ اس نوجوان کو پتہ نہیں ہے بندہ کون ہے، لیکن سفید ریش تھا، اس نے سفید داڑھی کا حیا کرتے میرے نبی نے فرمایا کہ جو سفید داڑھی کا حیا نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا منافق شخص ایسا کر سکتا ہے جو سفید داڑھی کا خیال نہ کرے۔ تو اس لیے نوجوان نے جگہ دے دی، سیٹ دے دی۔ اس نے نوجوان، یہ میری آنکھوں دیکھا حال ہے، نظم آباد میں شیر شاہ کی طرف جا رہے تھے۔ اچھا، اس نوجوان سے پوچھا اس بزرگ نے، بیٹا آپ کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا بابا جی کچھ نہیں کرتا۔ کیا کچھ کرو گے؟ بابا جی ضرور کروں گا، میں جاب لیس ہوں، میں ڈیوٹی کے لیے ڈھونڈ رہا ہوں۔ بولے چلے میرے ساتھ چلو گے؟ میں ابھی چلوں گا۔ اچھا، یہ تھا سیکورٹی افسر اپنی کمپنی میں، کیمی ٹیکس میں۔ شیر شاہ کی طرف جائیں تو کیمی ٹیکس آتی ہے سیدھے ہاتھ میں، یہ اس کا افسر تھا، سیکورٹی افسر تھا۔ سیکورٹی افسر یعنی پورا ایسے سمجھو مل کا مالک ہے، ساری سیکورٹی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو اس کے مینیجر بھی مانتا ہے، اس کے ماسٹر بھی مانتا ہے، اس کے سپروائزر بھی مانتے ہیں، جو بھرتی کرتے ہیں HR کے لوگ وہ بھی مانتے ہیں۔ ایک سیٹ دینے پر، یعنی یہ جو میں جگہ بتا رہا ہوں یہ تھی نظم آباد کا آگے جو وہ ہے بینک ہے، بینک کا اسٹاپ ہے، اس سے تھوڑا سا پہلے، یہ وہاں شیر شاہ تک 5 سے 6 منٹ کی ڈرائیو تھی۔ 5 منٹ کی سہولت چھوڑ کر سیٹ دے دی سفید ریش کو حیا کر کے، ادب کر کے، احترام کر کے۔ صلہ اللہ نے کیا دے دیا؟ مہینوں سے خوار ہو رہا تھا، ڈیوٹی نہیں مل رہی تھی، جاب لیس تھا، پریشان تھا، منٹوں میں اللہ نے کام کر دیا۔ ایک میرے نبی کے فرمان پر عمل کرنے کی برکت سے وہیں جا کر اس نے سیدھا ڈیوٹی پر کھڑا کر دیا، ڈیوٹی پر کھڑا کر دیا۔ میرے نبی کے فرمان کا صلہ فوری ملتا ہے، فوری میں دیر سے بھی ملتا ہے۔ نبی کے فرمان پر ہم عمل کریں، بزرگ کا ادب احترام کریں، اللہ بعد میں صلہ دے دے، والدین کا ادب خیال کریں، خدمت کریں، اللہ بعد میں صلہ دے دے۔ ایسا بھی ہے، فوری بھی ملتا ہے، اللہ فوری بھی دیتے ہیں، بعد میں بھی دیتے ہیں، لیکن میرے نبی کے فرمان پر عمل کریں گے تو اللہ صلہ دے گا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن، جس طرح گناہ کریں تو فوری پکڑ ہوتی ہے اور دیر سے بھی پکڑ ہوتی ہے۔ فرعون کتنا سال بدماشی کرتا رہا، پیٹ درد نہیں ہوتا تھا، سر درد نہیں ہوتا تھا، اسے بخار نہیں آتا تھا، اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تھی، کتنا بڑا قاتل تھا۔ آج تو ہمارے ہر دفتر میں فرعون بیٹھا ہوا ہے، تو وہ اس فرعون کی بات کر رہا ہوں۔ تو میرے عزیزو، وہ کتنا وہ ہوا، اللہ نے کب پکڑا؟ تو گناہ کرے اللہ فوری پکڑے، یہ بھی ہوتا ہے، گناہ کرے اللہ چھوٹ دے دے، یہ بھی ہوتا ہے، نیکی کرے فوری اللہ صلہ دے دے، نیکی کرے اللہ بعد میں صلہ دے دے، لیکن صلہ ملتا ہے میرے نبی کے فرمان پر عمل کرنے سے۔ وہ میں نے واٹر پمپ کی مثال دی تھی نا، وہ تھا اوون، کوئی ساتھی آیا بنوانے کے لیے، یہ کلیریکل جاب کرتا تھا۔ اب اوون ٹوٹل 5-6 ہزار کا یا 7 ہزار کا، اس نے 3, 4 یا 5 ہزار مانگ لیے، اور کیا تھا، صرف ایک تار ٹھیک کی تھی۔ چلے گئے رکھ دو، اب بعد میں آ کر لے جانا، لینے گیا، پڑھا لکھا تھا بیچارہ، جاب کلیریکل کرتا تھا، چیخنے لگا وہ 5,000 مانگ کے۔ اس نے کہا بھائی 5,000 کہاں بنتے ہیں، یہ تو ٹوٹل 5,000 کا اوون ہے۔ تو خیر اس نے بدتمیزی کی۔ ابھی جو عزت دار پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ اپنی عزت بچاتا ہے، وہ شور نہیں کرتا، وہ لڑائی نہیں کرتا، وہ گالم گلوچ نہیں کرتا، ورنہ تو آپ کو پتہ ہے گالم گلوچ پورے 100 گالیاں دے رہتے ہیں، پھر بھی پڑھوا نہیں تو کھانس رہے ہوتے ہیں۔ کچھ دن پہلے مثال دی تھی، اسی ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے ایک شخص نے ایسی گالی دی، میرے ذہن میں تھا میں نے کہا ہو سکتا ہے اس کو جان سے مار دے، وہ ہنسنے لگا۔ اور دوسرے نے، جس کو اس نے گالی دی، اس نے اس سے بھی بڑی گالی دی، جدید گالی دی، میں نے کہا یہ مار دے گا اس کو، وہ بھی ہنسنے لگ گیا۔ آئیں تو امت یہ کرتی ہے، اور نہ آئیں تو امت قرآن کا بھی مذاق بنا دیتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ حال ہے۔ اب وہ چپ کر کے شریف آدمی تھا، اس نے جیسے تیسے کر کے پیسے دے دیے۔ اب یہ گھر چلا گیا، آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ گزرا، یہ جس نے ظلم سے 5,000 لے لیے یا 3,000 یا 4,000 لے لیے، اس کے گھر سے کال آتی ہے کہ آپ کا بچہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، گرا ہے، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ وہ جو 5,000 لیے، دیکھو اللہ پکڑنے پہ آئے تو فوری پکڑتا ہے، اور چھوٹ دینے پر آئے تو زندگی بھر فرعون گزار دیتا ہے، بعد میں ڈوبتا ہے، زندگی گزار دیتا ہے۔ کہ اس کے اتنا چابیاں ہوتی تھیں کہ کئی کی بندے چابیاں اٹھاتے تھے قارون کی، اور بدبخت ایسا تھا کہ نبی کے سامنے لڑکی کھڑی کر دی الزام لگانے کے لیے، تھا بھی کزن، تھا بھی رشتہ دار۔ تو اللہ نے پکڑا کب؟ زندگی گزر گئی۔ پکڑا کب؟ وہ گجرانوالہ کی مثال دی تھی میں نے،
کہ ایک صاحب پتی کا کام کرتے تھے، باہر سے پتی منگاتے تھے، پورے ضلع کی استعمال کی ہوئی ہوٹلوں کی پتی بھی لے لیتے تھے، اس کو بھی مکس کرتے تھے، کرتے کرتے کروڑ پتی ہو گئے، 20 سال لگے۔ اللہ نے پکڑا کیسے؟ بیٹا بیمار ہوا، وہ کوئی خون میں اس کا ایسی بیماری ہوئی جو لا علاج تھا، ساری دولت لگ گئی، 20 سال کی حرام کی کمائی ایک بیٹے پر خرچ ہو گئی، بیٹا بھی فوت ہو گیا، اور خود بھی یہ معذور ہو کر پیشاب میں لت پت ہو کر مرا ہے۔ رب تیرا پکڑے تو فوری پکڑتا ہے، 5,000 یا 4,000 لے لیے زیادتی کر کے، آدھا گھنٹہ بعد بیٹے کی ٹانگ ٹوٹی، 1 مہینہ یا 2 مہینے دکان بھی بند رہی، اور کئی لاکھ بھی لگ گئے ٹانگ ٹوٹنے پر۔ رب تیرا پکڑنے پہ آ جائے تو فوری بگڑتا ہے، چھوٹ دینے پر آ جائے تو بڑے بڑے فرعون بیٹھے رہتے ہیں، زندگی گزر جاتی ہے۔ تو میرے عزیزو، مرد یہ کر رہا تھا کہ اگر نبی کے فرمان پر عمل کریں گے نا، عمل کریں گے، چاہے وہ معمولی سا ہو ظاہری طور پر، کہ حضور نے ٹوپی پہنی، آپ اس نیت سے ٹوپی پہنتے، اس کا صلہ ملے گا، آپ نے کھانا کھایا، شکر ادا کیا آپ کریں گے، اس کا صلہ ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھے، اس کا صلہ ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی 3 سانس میں پیا، اس کا صلہ ملے گا۔ آپ نے جوتے کھڑے ہو کر بھی پہنے، جوتے بیٹھ کر بھی پہنے، اسی نیت سے پہنیں گے تو اس کا صلہ ملے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے نبی کے فرمان پر عمل کریں اور اس کا صلہ نہ ملے، فوری یا تادیر، بعد میں یا اسی وقت صلہ اللہ دے دے، لیکن صلہ دے گا اللہ۔ اور یہ بھی ممکن نہیں ہے نافرمانی کریں اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور اس کا صلہ نہ ملے، فوری یا بدیر۔ وہ میں نے ایک مثال سنائی تھی، مدینہ منورہ مسجد نبوی سے ہم نکل رہے تھے، ایک ساتھی نے جو ویل سیٹ بھی لگ رہا تھا اور سوٹڈ بوٹڈ تھا، اس کی اپنا جو سیکورٹی ہے سعودی عرب کی، اس میں تھا، ملبوس تھا لباس سے۔ ہمارے ساتھیوں کو 10 تھے تقریباً، سارے کراچی کے۔ اس نے کہا کہ یار آپ لوگ کی میں دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ چلو۔ اچھا، وہاں ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ریال بچ جائیں، چونکہ ریال مہنگے پڑتے ہیں، ہم حساب کرتے پاکستان کے پیسوں سے، وہاں ریال چلتے ہیں، تو ہم حساب کرتے کرتے تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں، ہم سارے، سب کا یہ حال ہے سعودی عرب میں جا کر۔ پھر میں کھانا کھلاتا ہوں، وہ کھانا کھے گیا، البیک میں کھانا کھلایا، 2 دن اس نے خدمت کی، کئی لاکھ پاکستانی، سعودی نہیں، سعودی تو ریال ہے، کئی لاکھ پاکستانی خرچ کر دیے، وہ 2 دن خدمت کی اس بندے نے۔ 2 دن میں 2 بندے بیمار ہوئے، دوائی بھی اسی نے دلا دی۔ آپ اندازہ کریں دانت کے درد کی جو ہمارے ملک پاکستان میں 10 روپے کی انسٹ گولی ملتی ہے نا، یہ وہاں لینے جائیں نا سعودی عرب میں، وہ پورا پتا دیں گے، وہ پتا ریالوں میں کئی ہزار کا پڑے گا۔ ایک دانت کی گولی لینے گیا ہمارا ساتھی، کہنے کا 4,000 کا بل بنتا ہے پاکستان میں۔ تو ہمارے ہاں یہ بڑا اللہ کرم ہے، ہمارا اپنے وطن کی ہم ناشکری کرتے ہیں، یہ بڑی نعمت ہے۔ بچے کو بیٹے جاؤ ایک گولی لے کر آ جو، ملتی دنیا کے کسی ملک میں ایک گولی نہیں ملتی، پورا پتا لکھوا کر لینا پڑتا ہے۔ وہاں ڈاکٹر کھڑا ہوتا ہے میڈیکل اسٹور میں، ہمارے ہاں تو یہ بیچارے ایسے ٹیکنیشین ٹائپ کے ہیں، تھوڑا کام سیکھ لیا، میڈیکل اسٹور کھول لیا، وہاں ڈاکٹر کھڑا ہوتا ہے، لکھوانا پڑتا ہے، وہ پورا پتا آپ کو دے گا، ایسے نہیں دے گا۔ تو 2 دن بیمار ہوئے ساتھی، اس کی دوائی بھی کی، 2 دن خدمت کی، آخر میں اس نے تحفے دیے، ہر ایک کو رومال دیا، ہر ایک کو اجوا کھجور دی، ہر ایک کو اچھی جائے نماز دی، بہترین مہنگی، اور گفٹ دیے۔ آخر میں کہنے لگا تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں اور تمہارا اکرام کیوں کیا ہے؟ ہم سب نے کہا نہیں، ہم تو نہیں جانتے۔ ہمارے ساتھ ایک بابا جی تھے گلستان جوہر کے، بھٹائی آباد کے، اس نے کہا یہ جو بابا ہے نا، یہ 22 سال پہلے میں بھٹائی آباد کی گلی میں کھڑا تھا، تو ہم لوگ غریب تھے، اس وقت ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا کھانے کو، پکانے کو، تو اس بابا جی نے 1 کلو مولی لے کر دی تھی، وہ مولی ہم نے کھائی اور ہمارا گزارا ہو گیا تھا اس دن۔ تو یہ اس کا احسان ہے۔ آج سے یعنی 3-4 سال، ویسے اس کو ہو گئے 22 سال، اس نے کہے تھے 26-27 سال پہلے مولی 1 کلو کتنے کی ہوگی؟ 5 روپے، 10 روپے کی، 15 روپے کی ہوگی، 20 روپے کی ہوگی، اور 20 روپے کے بدلے میں اس بندے نے لاکھوں خرچ کر دیے۔ یہ ایک بندہ نیکی کا بدلہ دیتا ہے تو اللہ نیکی کا بدلہ کتنا دے گا؟ نسلیں کھائیں گی، لیکن ہم مزاج نہیں بناتے۔ تو میرا دیدو، اگر ہم نیکی کریں گے تو بدلہ اللہ دے گا، اور یہ ممکن نہیں ہے۔ نیکی کوئی بھی ہو، کسی کو سلام کرنا ہو، دیکھو کتنا بڑا انعام ہے۔ حضور نے فرمایا سلام کرو گے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور سلام کرو گے، میرے نبی نے فرمایا 20 سلام یا 50 سلام دن میں کرو گے، جہنم حرام ہو جائے گی۔ تو نیکی کریں گے تو بدلہ دنیا میں ملے گا، آخرت میں ملے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ فوری اللہ بدلہ دے یا بعد میں دے۔
یا قیامت کے دن دے. میرے نبی نے فرمایا بعض دعائیں اس کا صلہ اللہ قیامت کے دن دیں گے اور لوگ کہیں گے کاش دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، آج آخرت میں ہمیں یہ دعائیں قبول ہوتی، اس کا صلہ ملتا. تو صلہ ملے گا نیکی کا. دشمن کے ساتھ کریں، انجان کے ساتھ کریں، ناواقف کے ساتھ کریں، کسی کے ساتھ کریں. ہمارے ملک میں المیہ ہے